السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 60 تک ہم پڑھ چکے۔ آج ہم 61 سے رپیٹ کریں گے اور پیچھے جو آیات تھی ان کا ریکیپ بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام علی اللہ تفترون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے کہیے، کیا تم نے سوچا ہے اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال؟ تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا گھڑتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے؟ اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 61۔ وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَنْهُ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکوں کی سرگرمیوں کا یہاں پر کمپیریزن بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی، اور ان دونوں کی سرگرمیوں کا کمپیریزن یعنی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کر دیا تھا اور اسی مقصد کے لیے اپنی جان کھپا رہے ہیں، لوگوں کے ہاں جا جا کر قرآن سنا رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے جہاد کر رہے ہیں، اور جب لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کو انتہائی صدمہ ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ کے مخالفین ہیں جو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو دکھ دینے اور تکلیفیں پہنچانے، مسلمانوں کا مذاق اڑانے اور اسلام کی ہر راہ کو روکنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں رہ سکتی۔ گویا اس آیت میں کافروں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جو کرتوت بھی تم کرتے ہو یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو وہ سب اللہ کے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی موجود ہے، اور پھر وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی جا رہی ہیں۔ لہٰذا اپنی سرگرمیوں کے انجام کی ابھی سے فکر کر لو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات کہہ کر تسلی دی جا رہی ہے اور صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 62۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ غم خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ کا ذکر ہے یہاں پر، اور اولیاء اللہ کی تعریف اگلی آیت میں بتائی گئی ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں، اور اللہ سے ڈرنے والوں کی صفات جو ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کی تھیں کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، رزق جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن اور پچھلی ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور روز قیامت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ گویا جن ایمان والوں میں یہ ساری صفات ہوں گی وہ سب اولیاء اللہ ہیں۔ پھر چونکہ ایمان اور تقوی کے بھی کئی درجے ہیں لہٰذا اس اولیاء اللہ کے بھی کئی درجے ہوئے، اور عرف عام میں اولیاء اللہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ایمان اور تقوی کے بلند درجات پر فائز ہوں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے 50-100 روپے بھی مال و دولت ہی ہے، لیکن مالدار اسی شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ہزاروں اور لاکھوں روپے اپنی ضرورت سے زندگی سے بھی زیادہ موجود ہوں۔ اسی لحاظ سے بعض صحابہ سے ولی کی یہ صفت منقول ہے کہ ولی وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے اور مخلوق خدا سے انہیں بے لوث محبت ہو۔ اب جو موجودہ دور ہے اس میں اولیاء اللہ کا کیا مفہوم ہے؟ یعنی ہمارے ہاں لوگ اولیاء اللہ کسے سمجھتے ہیں؟ کرنے اولا یعنی پچھلے دور میں بھی کچھ ایسے مسلمان موجود تھے جن کی طبع زہد اور تقوی اور عبادت کی طرف ان کی طبیعت زیادہ مائل تھی۔ پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری میں انہیں زہاد اور صالحین کا نام دیا جاتا تھا، لیکن تیسری صدی میں جب مسلمانوں پر یونانی اور ہندی فلسفے کے اثرات پڑنے لگے تو یہ طبقہ ترک دنیا اور رہبانیت کی طرف مائل ہو گیا، اور اولیاء اللہ کا مفہوم بالکل ہی بدل کر ہو گیا، اور یہ لفظ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا جو ریاستیں اور چلہ کشیاں کرتے اور باقاعدہ کسی شیخ یا ولی کی بیعت کے رشتے میں منسلک ہوں اور ان سے کرامات کا ظہور ہو۔ پھر اس طبقے میں وحدت الوجود، وحدت الشہود اور حلول جیسے غیر اسلامی عقائد داخل ہو گئے، اور ولی کی ولایت کا معیار یہ قرار پایا کہ جس کسی سے کرامت کا ظہور ہوگا
یعنی کرامت سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی غیر معمولی چیز، یعنی جو عام طور پر نہیں ہو سکتی۔ تو جو کوئی اگر ایسی کرامت کر کے دکھائے گا، یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ میں اسی وقت جو ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، تو اگلے لمحے جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کہ کوئی کرامت کا کر کے دکھائے، جتنے اچھی اس کی بڑی کرامت ہوگی وہ اسی درجے کا ولی ہے۔ پھر ان لوگوں میں بعض نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ہمیں براہ راست اللہ سے خبریں ملتی ہیں اور ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض نے شریعت کو ہڈیاں اور اپنے دین طریقت کو اصل مغز قرار دیا اور ولایت کے ایک باقاعدہ باطنی نظام کی داغ بیل ڈالی۔ ان میں پیری مریدی بھی لازمی قرار دے دی گئی۔ یہ لوگ اپنے اس مخصوص طبقے ہی کو برتر اور اولیاء اللہ قرار دینے لگے اور ان اولیاء اللہ کے علم غیب، تصرف اور ہیبت سے لوگوں کو ڈرانے لگے، اور پھر ایسے ہی نظریات مسلمانوں میں خوب جو ہے وہ نشر کیے جانے لگے۔ شرعی نقطہ نظر سے ایسے نظریات بالکل بے بنیاد ہیں۔ ایسا کوئی شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ولی اللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل ہمیں قرآن اور سنت میں نہیں ملتی۔ تو اولیاء اللہ کون ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا، جن کے اندر وہ ساری صفاتیں جو سورہ البقرہ میں بتائی گئی، ابھی بھی ہم نے ریپیٹ کی، جو ایمان لائیں اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور علم غیب پر یقین رکھیں کہ وہ اللہ کے پاس ہے، نماز قائم کریں، آخرت پر ایمان رکھیں۔ تو یہ ساری صفات والے جو بالکل تقوی کی راہ پر چل رہے ہیں، اپنے آپ کو ہر حال میں دنیا اور دنیا کی علائشوں سے بچا کے رکھنے والے، وہ سب لوگ جو ہیں اولیاء اللہ ہیں۔ اولیاء اللہ کے لیے کیا بشارت ہے کہ اس آیت میں جو ہم نے پڑھا کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ خوف کا لفظ کسی پیش آنے والے خطرے کے لیے، اور حزن جو ہے وہ ماضی میں کسی چیز کے چھن جانے والی نعمت کے لیے یا ماضی کے گناہوں پر ہوتا ہے۔ تو اس بشارت کا اطلاق دونوں جہانوں پر ہوتا ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں ان اولیاء اللہ کا اپنے پروردگار پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے کہ انہیں نہ کوئی چیز خوف زدہ کر سکتی ہے، اور نہ ہی انہیں ایسا غم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرانی زندگی اللہ سے غفلت اور بیکار کاموں میں گزاری۔ یہی صورت آخرت میں بھی ہوگی۔ انہیں نہ اس دن کی ہیبت اور ہیبت زدہ کر سکے گی، نہ پیاس ستائے گی، نہ ہی اور کسی قسم کے دکھ یا عذاب کا خطرہ ہوگا، اور نہ دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق کچھ حسرت اور ندامت ہوگی، نہ کسی مطلوب چیز کے چھن جانے کا ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا۔ آیت نمبر 63، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے، یعنی یہ بھی اولیاء اللہ ہیں۔ آیت نمبر 64، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ان کی باتوں میں آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ایسی ہے کہ جو حتمی، یقینی اور ناقابل تبدیل ہے۔ بالالفاظ دیگر، جو اللہ کے دوست ہوں یا جن کا دوست اللہ تعالیٰ ہو، وہ کہیں بھی اور کسی حال میں بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور ان کے لیے یہی بات سب سے بڑی کامیابی کی ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 66 میں، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان ہم الا یخرصون۔ سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب جو لوگ اللہ کو جھوٹ چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے، وہ کسی چیز کی اتباع کرتے ہیں، وہ تو محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور محض قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 66 میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر شرک کر رہے ہیں، شرک کی پیروی کیے جا رہے، وہ یعنی جھوٹی انہوں نے اپنے ایک قیاس آرائیاں کر رکھی ہیں کہ جن لوگوں کو وہ پوج رہے ہیں وہ ان کو بخش دیں گے، لیکن یہ سب جھوٹ ثابت ہو جائے گا قیامت کے دن۔ آیت نمبر 67، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ یعنی اللہ کو تو مختار کل ماننے کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ اب اسی ایک دلیل میں غور کرنے سے مزید
بے شمار ایسی نشانیاں مل جاتی ہیں جو اللہ کے مختار کل، قادر مطلق اور مقتدر ہستی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ تنہا اسی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے، نیز اسے پکارنے اور خالص اسی کی عبادت کرنے کے لیے تو ایسے ٹھوس حقائق موجود ہیں، لیکن جو لوگ اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پکارتے یا ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے پاس ایسی کون سی دلیل موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ ان کا بھی اس کائنات میں کچھ حصہ یا اختیار و تصرف ہے؟ لہٰذا ایسے سب لوگوں نے محض ظن و تخمین سے کام لے کر قیاسی فلسفے گھڑ رکھے ہیں، جن کے نتیجے جن کے یعنی نیچے یا جن کے اندر کوئی ٹھوس یا علمی بنیاد موجود نہیں ہے۔ آیت نمبر 68، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَانٍ بِهَٰذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، اور ایسی باتوں سے اللہ پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کہ تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ تو اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ اولاد بنانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ اولاد صلبی ہو، یعنی آپ کی اپنی سگی اولاد، اس سے لازم آتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ہو اور وہ اس کا محتاج بھی ہو، اور جو محتاج ہو وہ معبود حقیقی نہیں ہو سکتا۔ معبود حقیقی کی شان ہی یہ ہے کہ وہ کسی چیز کا یا کسی انسان کا محتاج نہ ہو، بلکہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ کہ کسی کو متبنہ یعنی لے پالک بنا لیا جائے، اور دنیا میں متبنہ عموماً وہ لوگ بناتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں، اور متبنہ بنانے سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ متبنہ ان کا وارث بن سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، گویا اس لحاظ سے بھی وہ بے نیاز ہے۔ لہٰذا جو لوگ ایسی باتیں بناتے ہیں سب بے بنیاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے تمام عیوب سے بالکل ہی پاک ہے۔ تو بیٹا ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہ ہونے پر یہ دوسری دلیل ہے کہ اس کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اولاد اپنے والد کی ملکیت نہیں ہوتی، لہٰذا اللہ کی اولاد ہونا محال ہے۔ اور جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں بلا دلیل کہتے ہیں، اور ایسی بات ان کے ذمہ لگاتے ہیں جن کے یعنی اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں جن کی انہیں سزا مل کر رہے گی دنیا کی چند روزہ زندگی میں، وہ کچھ کہتے ہیں، جو کچھ بھی کہتے ہیں یا کرتے ہیں کر لیں، بالآخر انہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم انہیں ان کے اس شرک کے عقیدے کی پوری سزا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 70، متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعکم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا ہی میں ہیں، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کی باتیں کرتے تھے۔ تو اس آخری آیت جو آج کی آخری آیت ہے، اس میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ جو باتیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے اور بھی شریک ہیں، اللہ کی اولاد ہے، تو یہ سب باتیں جو ہے ان کو جواب دینا پڑے گا، اور دنیا میں اگر ان کو ان سب باتوں جھوٹ اور شرک کے باوجود ترقی مل رہی ہے تو وہ محض دنیا کی زندگی ہے، بالآخر انہیں اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر ان کے شرک کے عقیدے کا اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اور صحیح عقیدے پر دنیا کی زندگی گزار کر حسن الخاتمے کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔